إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تعالى أولئك لهم نصيب مما كسبوا واللہ سریع الحساب۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 202 ہے اور اس آیت کا تعلق ان آیات سے ہے جن آیات کی تفسیر گزشتہ درس میں ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے میں اس آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد اس آیت کے الفاظ اور اس آیت کی تفسیر کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم، یہی وہ لوگ ہیں، لہم نصیبن، جن کے لیے ایک حصہ ہے، مما کسبوا، اس میں سے جو انہوں نے کمایا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ تیز ترین حساب لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اولئک یہ اسم اشارہ ہے، یہ اسم اشارہ کن کی طرف لوٹ رہا ہے، اشارہ کن کی طرف ہو رہا ہے؟ تو اس بارے میں دو احتمال ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جن کا تذکرہ آیت نمبر 201 میں ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو دعا یوں کیا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا کی اچھائی دے اور آخرت کی اچھائی دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے دنیا بھی مانگ رہے ہیں اور اللہ سے آخرت بھی مانگ رہے ہیں، دونوں چیزیں مانگ رہے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ یہ اشارہ ان کی طرف ہو، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ اشارہ ان کی طرف بھی ہے اور اس گروہ کی طرف بھی ہے جس کا تذکرہ آیت نمبر 200 میں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا دے، یعنی کہ اللہ سے دنیا کا سوال کرتے ہیں، آخرت کا سوال نہیں کرتے، اور اللہ نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں انہیں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک احتمال یہ ہے کہ اولئک، یہ اشارہ ان دونوں گروہوں کی طرف ہے، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ اشارہ صرف آخری گروہ کی طرف ہے۔ اگر اشارہ دونوں گروہوں کی طرف ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، دونوں گروہوں کو روز قیامت اپنے اپنے اعمال کے مطابق حصہ ملے گا۔ جنہوں نے اچھے اعمال کیے انہیں اچھا بدلہ ملے گا، جنہوں نے برے اعمال سر انجام دیے انہیں سزا ملے گی۔ تو اللہ تعالی نے دونوں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ بالکل وہی انداز ہوگا
جو انداز اللہ رب العزت نے سورہ انعام میں اختیار کیا ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اللہ نے وہاں پہ کہا ہر ایک کو ان کے عمل کے مطابق درجہ ملنے والا ہے۔ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اولئک، یہ اشارہ صرف آخری گروہ کی طرف ہے، تو آخری گروہ تو بہت اچھا گروہ ہے، جو اللہ سے دنیا بھی مانگتا ہے، اللہ سے آخرت بھی مانگتا ہے، اور اللہ سے پناہ مانگتا ہے کس چیز سے بچنے کے لیے؟ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ جو اچھے لوگ ہیں ان کے لیے حصہ ہے ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کمائے۔ زیادہ احتمال یہ ہے کہ یہ اشارہ آخری گروہ کی طرف ہے۔ تو اولئک لہم نصیب مما کسبوا، نصیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حصہ۔ مما، یہ اصل میں کیا تھا؟ من اور ما، من الگ لفظ ہے اور ما الگ لفظ ہے۔ تو ما جو ہے وہ الذی کے معنی میں ہوگا۔ کسبوا، انہوں نے کمایا، فعل ماضی ہے جمع کے لیے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ کاسبا، اس نے کمایا، کسبوا ان سب نے کمایا۔ واللہ سریع الحساب، سریع تیز، جلد، الحساب حساب۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے مما کسبوا، اس میں سے جو انہوں نے کمایا یا اس کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا۔ من جو ہے اس کو تعلیلیہ بھی بنایا جا سکتا ہے، یعنی کہ علت کا معنی دے رہا ہے، سبب کا معنی دے رہا ہے۔ ان کے لیے ایک حصہ ہوگا اس کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا، یا ان کے لیے ایک حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ تو اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ایک حصہ ہوگا مما، اس کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا۔ یہاں پہ کمانے کی نسبت انسان کی طرف ہو رہی ہے، عمل کرنے والے کی طرف ہو رہی ہے، بندے کی طرف ہو رہی ہے۔ تو ان الفاظ میں رد ہو رہا ہے ان گمراہ لوگوں پہ جن کا موقف یہ ہے کہ انسان مجبور محض ہے، انسان سے جو اعمال سرزد ہوتے ہیں اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت انسان کے عمل کا خالق بھی ہے، اور اللہ رب العزت اس کے اوپر مکمل طور پہ کنٹرول رکھتا ہے۔ انسان کا اس میں کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور یہ عقیدہ غلط عقیدہ ہے۔ صحیح عقیدہ وہ ہے جو اہل سنت کا ہے۔ وہ کیا عقیدہ ہے؟ کہ انسان کے عمل کا خالق اللہ رب العزت ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، کہ اللہ تمہارا بھی خالق، تمہارے اعمال کا بھی خالق۔ لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، چاہے تو خیر کے اعمال سر انجام دے اور چاہے تو برائی پہ مشتمل اعمال سر انجام دے۔ چونکہ اللہ نے انسان کو ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اسے یا جنت میں بھیجیں گے یا جہنم میں بھیجیں گے، یا اسے اجر و ثواب دیں گے یا اسے سزا دیں گے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اعمال کا خالق اللہ ہے اور اللہ نے انسان کو کوئی ارادہ نہیں دیا، کوئی اختیار نہیں دیا، اور پھر ہم یہ بھی عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والوں کو جہنم میں پھینکے گا، اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت ظالم ہے، اور یہ چیز اللہ کے عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پہ وہ عقیدہ رکھا جائے جو درست عقیدہ ہے، کہ انسان کے اعمال کا خالق تو اللہ ہے، لیکن جب انسان کو عمل کرتا ہے اس میں انسان کے ارادے اور اختیار کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، اب اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے
اور چاہے تو اللہ کی ناشکری کی راہ اختیار کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ایک حصہ ہے اس کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، یہ وہی انداز ہے کہ جو اچھی شفاعت کرے اس کے لیے ایک حصہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ تیز حساب لینے والا ہے۔ سریع الحساب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلا معنی یہ کہ وہ وقت قریب ہے جب اللہ تعالیٰ لوگوں سے حساب لے گا، یعنی کہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ اللہ تمہارا حساب لینے والا ہے، تیار ہو جاؤ، گناہوں سے بعد آ جاؤ، گناہوں سے توبہ کر لو، نیکیاں کما لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جلد ہی تم سے حساب لینے والا ہے۔ یعنی کہ آخرت دور نہیں ہے، آخرت قریب ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب حساب لے گا تو اللہ تعالیٰ جلدی کے ساتھ حساب لے گا، اس میں کچھ زیادہ وقت نہیں لگے گا، ایک ہی دن میں اللہ ساری دنیا کا حساب لے لے گا۔ تو اس سے پتہ چلے گا اللہ کی قدرت کا۔ تو واللہ سریع الحساب اس کے دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، اور دونوں معنی ہی صحیح ہیں، کوئی معنی بھی غلط نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 203 میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا تذکرہ کرو، اللہ کا ذکر کرو، فی ایام معدودات، گنے ہوئے چند دنوں میں، فمن تعجل فی یومین، پس جو جلدی کر لے، جلدی سے نکل جائے، فی یومین، دو دنوں میں، جو دو دنوں کے اندر اندر جلدی سے نکل جائے، فلا اثم علیہ، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ومن تأخر، اور جو تاخیر اختیار کرے، جو لیٹ ہو، فلا اثم علیہ، تو اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقا، یہ دونوں باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو تقوی اختیار کرے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ واعلموا، اور جان لو، انکم، کہ بے شک تم، الیہ تحشرون، اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ تھا اس آیت کا آسان ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف۔ وَاذْكُرُوا اللہ، واو کا معنی کیا؟ اور۔ اذکروا فعل امر ہے، جمع کے لیے ہے، تم یاد کرو، تم ذکر کرو، تم تذکرہ کرو۔ اس کا واحد کیا ہے؟ اذکر۔ اچھا، تذکرہ کس کا کرو؟ وَاذْكُرُوا اللہ، اللہ رب العزت کا۔ فی ایام معدودات، فی کا معنی ہوتا ہے میں، ایام یوم کی جمع ہے، دن، معدودات یہ جمع ہے معدودتن کی، گنے ہوئے، شمار کیے گئے۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، من کا معنی کیا ہے؟ جو۔ تعجل یہ فعل ماضی ہے واحد کے لیے، جلدی کر لے، فی یومین، دو دنوں میں، یوم ایک دن، یومین دو دن۔ فلا اثم علیہ، لا کا معنی کیا ہے؟ نہیں، اثم گناہ، علیہ اس پہ، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ومن تأخر، من کا معنی کیا ہے؟ جو، اسم موصول ہے، تأخر فعل ماضی ہے واحد کے لیے، جو تاخیر اختیار کرے، جو لیٹ ہو جائے، فلا اثم علیہ، تو اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقا، لام کا معنی کیا ہے؟ کے لیے، کے واسطے،
من اسم موصول ہے جو کے معنی میں جو، اتقا تقوی اختیار کرے، یعنی کہ یہ اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے. تو لمن اتقا یہ خبر ہے، اس سے پہلے مبتدا محذوف ہے، یعنی کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، یہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو تقوی اختیار کرے. اتقا فعل ماضی ہے واحد کے لیے، متقی بن جائے، تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے. واتقوا اللہ واو کا معنی ہے اور، اتقو یہ فعل امر ہے جمع کے لیے، تم ڈرو، تم بچو. ڈرو کس سے؟ اللہ سے. بچو کس سے؟ اللہ سے. تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کا. وَاعْلَمُوا واو کا معنی کیا؟ اور. واو کو الگ کر دیں تو دوسرا لفظ کیا ہوگا پھر؟ اعلموا. فعل امر ہے جمع کے لیے ہے، آرڈر کا لفظ ہے، تم جان لو. اور اس کا واحد کیا ہوگا؟ اعلم، تو جان لے. کیا جان لو؟ کہ انکم، ان کا معنی کیا؟ بے شک، کم تم، الیہ اس کی طرف. اس کی طرف، یہ جو الیہ ضمیر ہے یہ کدھر لوٹ رہی ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف، کہ تم اس کی طرف، یعنی کہ اللہ رب العزت کی طرف. تحشرون جمع کیے جاؤ گے، اکٹھے کیے جاؤ گے. تحشرون فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے، مجہول ہے. تم جمع کیے جاؤ گے، اکٹھے کیے جاؤ گے. اسی سے لفظ ہوتا ہے میدان حشر، کہ وہ میدان جس میدان میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا. اور چونکہ یہاں پہ الیہ پہلے آیا ہے تو اس لیے معنی پیدا ہو گیا ہے صرف اسی کی طرف، صرف اسی کے ہاں تمہیں جمع کیا جائے گا. کس کے ہاں؟ اللہ رب العزت کے ہاں. یعنی کہ الیہ کے پہلے آنے سے صرف کا معنی پیدا ہو گیا، حصر کا معنی پیدا ہو گیا، تخصیص کا معنی پیدا ہو گیا. اس آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت حاجیوں سے مخاطب ہیں. کن سے مخاطب ہیں؟ حج کرنے والوں سے اللہ رب العزت مخاطب ہیں. حاجی لوگ حج کے اکثر اعمال سے فارغ ہو چکے، اب وہ مینا میں ٹھہرے ہوئے ہیں. 11 تاریخ ہے، 12 تاریخ ہے، 13 تاریخ ہے. تو جب حاجی لوگ مینا میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو اس لحاظ سے حاجیوں سے اللہ رب العزت مخاطب ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فی ایام معدودات، کہ گنے ہوئے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو. گنے ہوئے دن، ایام معدودات، اس سے مراد کون سے دن ہیں؟ امام بخاری کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد ایام تشریق ہے. اور ایام تشریق کون سے ایام ہوتے ہیں؟ 11 تاریخ، 11 کس مہینے کی؟ ذی الحجہ کی. ذی الحجہ کی 11 تاریخ، 12 تاریخ، 13 تاریخ، ان ایام کو ایام تشریق کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، کہ ایام تشریق میں اللہ کا ذکر کرو. اور اسی آیت کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جسے امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں کہ ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ عز وجل. آپ فرما رہے ہیں کہ ایام تشریق یہ کھانے پینے کے دن ہیں. تو کیا دیگر ایام کھانے پینے کے لیے نہیں ہوتے؟ یعنی کہ یہ خصوصی طور پہ کھانے پینے کے دن ہیں کیونکہ ان دنوں میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں. تو فرمایا یہ کھانے پینے کے دن ہیں، لیکن صرف کھانے پینے کے دن نہیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں، ذکر کے دن ہیں. اس سے پتہ چلا کہ اسلام دین اعتدال ہے. ایک طرف آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کھائیں پئیں، دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ کھاتے پیتے ہوئے رب کو بھول نہیں جانا. تو اس سے پتہ چلا کہ انسان خوشی کے ایام میں، کھانے پینے کے ایام میں، شادی کے ایام میں، ولیمے کے دن اپنے رب کو بھول نہ جائے. لیکن دیکھا کیا گیا ہے؟ دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ خوشی کے موقع پہ رب کو بھول جاتے ہیں. شادی کے موقع پہ، عیدوں کے موقع پہ نمازیں قضا کر دیتے ہیں یا مکمل طور پہ چھوڑ دیتے ہیں. شادی کے موقع پہ، عیدوں کے ایام میں داڑیاں مونڈ لیتے ہیں. خوشی کے اس موقع پہ ان کی شلواریں،
ان کی پینٹیں، ان کی چادریں ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہیں، اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو دین اسلام کیا کہتا ہے کہ آپ ان ایام میں کھائیں پئیں اور ساتھ ساتھ اللہ کو یاد رکھیں، جس نے آپ کو یہ نعمت دی ہے، جس نے آپ کو یہ دن دیے ہیں، جس نے آپ کو یہ گوشت دیا ہے، جس نے یہ آپ کو جانور دیے ہیں، جس نے آپ کو یہ مال دیا ہے، جس مال کے ذریعے آپ نے جانور خریدے ہیں، اور پھر جس نے آپ کو صحت مند جسم دیا ہے، جس کے ساتھ آپ یہ گوشت کھا سکتے ہیں۔ تو فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ ایام تشریق میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ امام بخاری اپنی صحیح میں فرماتے ہیں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان ایام میں مینا میں اپنے خیمے میں تکبیر کہتے، اللہ اکبر کہتے، تکبیریں کہتے، تو ان کی تکبیروں کی آواز سن کر مسجد والے بھی تکبیریں کہتے، اور پھر جو لوگ بازار میں ہوتے وہ بھی تکبیریں کہتے، تو پورا مینا تکبیروں سے گونجنے لگتا۔ اور امام بخاری اس کے بعد یہ بھی فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مینا میں ہوتے تو تکبیریں کہتے، نمازوں کے بعد تکبیریں کہتے، اٹھتے بیٹھتے تکبیریں کہتے، اپنے بستر پہ ہوتے تو تکبیریں کہتے، یعنی کہ مسلسل تکبیریں کہتے رہتے۔ کون؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ ایام خاص طور پہ اللہ کے ذکر کے ایام ہیں۔ اور ذکر سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک مراد اس سے یہ ہو سکتی ہے کہ آپ تکبیریں کہیں۔ ان ایام کا خاص ذکر کیا ہے؟ تکبیریں۔ مثال کے طور پہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو آپ تکبیریں کہتے نہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ ذکر سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ قول، ہر وہ عمل جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو، جس کے ذریعے آپ اللہ کو راضی کر سکیں۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ یہاں پہ ذکر سے مراد عام معنی ہے، یعنی کہ کوئی بھی نیکی کا کام، خیر کا کام، خیر کے الفاظ جن سے اللہ کا قرب حاصل ہو، جن سے اللہ راضی ہو، وہ اعمال، وہ اقوال کیا ہیں؟ اللہ کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پہ ان ایام میں جانور ذبح کرنا اللہ کا ذکر ہے، جانور ذبح کرتے ہوئے تکبیر پڑھنا اللہ کا ذکر ہے، کنکریاں مارنا تینوں جمرات کو اللہ کا ذکر ہے، اور کنکریاں مارتے ہوئے تکبیریں کہنا اللہ کا ذکر ہے، نمازوں کے بعد تکبیریں کہنا اللہ کا ذکر ہے، اٹھتے بیٹھتے تکبیریں کہنا اللہ کا ذکر ہے۔ تو ہر لحاظ سے اللہ کا ذکر کیا جائے اور اللہ کو یاد رکھا جائے۔ تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، فی ایام معدودات، گنے ہوئے چند دنوں میں۔ اور یہ گنے ہوئے چند دن ہیں، 11، 12، 13، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پس جو جلدی اختیار کرے، جو جلدی نکلنے کو اختیار کرے، فی یومینی، 2 دنوں کے اندر، فلا اثم علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ایام تشریق ہم جان چکے ہیں کتنے ہیں؟ 3۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے آسانی کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میرے یہ بندے اگر چاہیں تو مینا میں 11 تاریخ کو ٹھہریں اور 12 تاریخ کو کنکریاں مار کر مینا سے نکل جائیں، اور اگر چاہیں تو 13 تاریخ تک رکیں اور 13 تاریخ کو کنکریاں مارنے کے بعد مینا سے نکلیں۔ اللہ رب العزت کا عام اصول ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے،
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ آسانی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اس کی واضح ترین مثال ہے۔ لیکن جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں جلدی مینا سے نکل جاؤں، اسے چاہیے کہ 12 تاریخ کو زوال کے بعد کنکریاں مار کر سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے نکل جائے، کیونکہ اللہ نے کیا کہا، فمن تعجل فی یومین، جو جلدی نکلنے کو اختیار کرے 2 دن کے اندر، 2 دن میں، اگر سورج غروب ہو گیا اور حاجی ابھی تک مینا میں ہے تو پھر تو تیسرا دن شروع ہو چکا۔ اب اسے چاہیے کہ مینا میں رکے اور 13 تاریخ کی کنکریاں مارنے کے بعد مینا سے جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص 12 تاریخ کو زوال کے بعد کنکریاں مار چکا ہے اور نکلنے کی تیاری کر رہا ہے، نکل رہا ہے، چل رہا ہے، بس میں بیٹھ چکا ہے، گاڑی میں بیٹھ چکا ہے، لیکن رش کی وجہ سے گاڑی سے نکلا نہیں جا رہا، تو ایسا شخص سورج غروب ہونے کے بعد بھی مینا سے نکل سکتا ہے۔ لیکن وہ شخص جو 12 تاریخ کو سورج غروب ہوتے وقت مینا میں تھا اور جب سورج غروب ہوا اس وقت تک اس کے نکلنے کا ارادہ نہیں تھا، اس پہ واجب ہے کہ اب وہاں پہ رہے اور اب نکلنے کی کوشش نہ کرے۔ یہی فتویٰ ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، جسے امام مالک اپنے موطا میں روایت کرتے ہیں۔ تو فمن تعجل فی یومین، پس جو جلدی نکلنے کو اختیار کرے، فی یومین، 2 دنوں کے اندر اندر، 2 دنوں میں، فلا اثم علیہ، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، وہ نکل سکتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے اس کو رخصت دی ہے۔ ومن تأخر، اور جو تاخیر اختیار کرے، جو لیٹ ہو، لیٹ ہو اس کا کیا مطلب ہے، کب تک لیٹ ہو، یعنی کہ مزید 1 دن رکے، کیونکہ ایام تشریق 3 ہیں، انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 14 تاریخ کو رکے تو اور ثواب ملے گا، 15 کو رکے تو اور ثواب ملے گا، 16 کو رکے تو اور ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ تاخیر کرنے والا مزید 1 دن رک سکتا ہے، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاخیر کو منتخب فرمایا تھا۔ آپ 13 تاریخ تک رہے، 13 تاریخ کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ مینا سے نکلے تھے، اور یہ بات معلوم رہے کہ 11، 12، 13 کو کنکریاں زوال شمس کے بعد ماری جائیں گی۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ظہر کی اذان کے بعد ماری جائیں گی، ظہر کی اذان کے بعد ماری جائیں، اور اس کے بعد آپ 12 کو مینا سے نکلنا چاہیں تو 12 کو نکل سکتے ہیں، 13 کو نکلنا چاہیں تو 13 تاریخ کو نکل سکتے ہیں۔ لیکن زوال سے پہلے کنکریاں مارنا، اگرچہ کئی علماء کرام نے اس کا فتویٰ دیا ہے، لیکن یہ چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ومن تأخر، اور جو تاخیر اختیار کرے، جو لیٹ ہو، یعنی کہ تیسرے دن تک لیٹ ہو، 13 تاریخ تک لیٹ ہو، فلا اثم علیہ، تو اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ 12 کو نکل جائیں یا 13 کو نکل جائیں، دونوں صورتوں میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ گناہ اس پہ نہیں ہے جو تقوی اختیار کرے، حج کرے اللہ سے ڈرتے ہوئے، حج کرے اس حال میں کہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اختیار کیا ہو، حج کرے اس حال میں کہ اس نے حج کے فرائض اور واجبات کو اپنایا ہو، حج کرے اس حال میں کہ جو کام حج کے دوران حالت احرام میں ممنوع تھے ان سے دور رہا ہو، حج کرے اس حال میں کہ وہ کام جو 24 گھنٹے حرام ہوتے ہیں ان سے بھی دور رہا ہو۔ ایک شخص 13 تاریخ تک مینا میں رکتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ 13 تاریخ تک رکا جائے، رکتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے مزید ثواب ملے گا، لیکن دوران حج اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، حرام امور کا ارتکاب کرتا ہے، حج کے دوران داڑھی مونڈ رہا ہے،
حج کے دوران شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، حج کے دوران بار بار غیر عورتوں کو دیکھتا ہے، حج کے دوران موبائل کے ذریعے گندی تصویریں دیکھتا ہے، حج کے دوران تقوی اختیار نہیں کرتا تو وہ تو گنہگار ہوگا، اس کا حج خطرے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن وہ شخص جو دوران حج مجھ سے ڈرتا رہے، تقوی اختیار کرے، جن چیزوں کے کرنے کا میں نے حکم دیا ہے انہیں بجا لائے، جن چیزوں سے روکا ہے ان سے دور رہے، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، چاہے 12 تاریخ کو نکلے چاہے 13 تاریخ کو نکلے۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کا معنی کیا ہے کہ ایسی آڑ اختیار کرنا، ایسی ڈھال پکڑ لینا جو آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ اپنے انسانی دشمن سے بچنے کے لیے پولیس کے لوگ، فوج کے لوگ کس چیز کو استعمال کرتے ہیں؟ ڈھال کو۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے آپ ڈھال کو استعمال کریں۔ یہ ڈھال کیا ہوگی کہ جس چیز کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ آپ کیجئے۔ اللہ کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حج کرو، آپ حج کریں۔ اللہ نے کہا روزے رکھو 30 دن کے، آپ روزے رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈھال کا دوسرا حصہ کیا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان سے آپ دور رہیں، ان سے آپ اجتناب کریں، ان سے آپ گریز کریں، ان کے قریب نہ جائیں۔ تو یہ ہے تقوی، جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا انہیں بجا لائیں، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے دور رہیں۔ تو فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اور اس سے پتہ چلا کہ تقوی اختیار کرنا واجب ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے تقوی کا حکم پہلی امتوں کو بھی دیا، اس امت کو بھی دیا۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے یہ تاکید کی تھی، وصیت کی تھی کہ اپنے رب سے ڈرتے رہو، اور تمہیں بھی ہم یہی وصیت کر رہے ہیں، یہی تاکید کر رہے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم جان لو کہ بے شک تم اسی کے ہاں جمع کیے جاؤ گے، اسی کے ہاں اکٹھے کیے جاؤ گے۔ ان الفاظ کا پہلے حکم سے کیا تعلق ہے؟ پہلا حکم تھا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، دوسرا حکم یہ ہے کہ جان لو کہ تمہیں اللہ کے پاس جمع کیا جائے گا۔ انسان ہو سکتا ہے یہ کہے کہ تقوی اختیار کرنا میرے لیے مشکل ہے، اللہ نے بہت سارے آرڈرز دیے ہیں، اوامر دیے ہیں، سب کے اوپر عمل کرنا میرے لیے مشکل ہے، اللہ نے کئی چیزوں کو حرام قرار دیا، ان سب سے بچنا میرے لیے مشکل ہے۔ تو اللہ نے یہ الفاظ استعمال کر کے اس مشکل کو آسان کر دیا ہے۔ جب آپ کے ذہن میں یہ بات رہے گی کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کو حساب کتاب دینا ہے، پھر تقوی اختیار کرنا آسان ہو جائے گا، پھر نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا، پھر 30 روزے رکھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، پھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، بدکاری سے دور رہنا آسان ہو جائے گا، شراب سے دور رہنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ کی وارننگ ہے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے اکٹھے ہونا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ آخرت، عقیدہ آخرت، اسے ذہن میں رکھنا نہایت ضروری ہے۔ یہ آپ کے لیے نیکیاں کرنا آسان کر دے گا اور گناہوں سے بچنا آسان کر دے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت بہت سے مقامات پہ تذکرہ کرتے ہیں الایمان باللہ کا، اور دوسرے نمبر پہ الایمان بالیوم الآخر کا، یعنی کہ اللہ پہ ایمان لانا اور آخرت پہ ایمان لانا۔ حالانکہ ایمان لانا نہایت ضروری ہے، کن پہ؟ فرشتوں پہ، آسمانی کتابوں پہ، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پہ، تقدیر پہ۔ لیکن اللہ رب العزت بہت سے مقام پہ یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے اور آخرت پہ ایمان لاتا ہے وہ یہ کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت سی احادیث میں کہتے ہیں کہ جس کا اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان ہے وہ یہ کرے، یعنی کہ وہاں پہ صرف 2 چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے، ایک اللہ پہ
اور ایک آخرت پہ. کیوں؟ کیونکہ اللہ پہ ایمان اور آخرت پہ ایمان یہ آپ کو آمادہ کرے گا، آپ کو قائل کرے گا کس چیز پہ؟ نیکیاں اختیار کرنے پہ اور گناہوں سے بچنے پہ. تو فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا اور جان لو، یعنی کہ بات اچھی طرح جان لو، ذہن نشین کر لو، اپنے دماغ میں یہ بات رکھا کرو کہ تم نے الیہ تحشرون، اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے، اللہ ہی کے پاس اکٹھے ہونا ہے. کب؟ آخرت کے دن. تو پھر اللہ رب العزت تمہارے اعمال کے مطابق تم سے سلوک کرے گا. اگر تمہارے پاس نیکیاں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا، برائیاں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے گا. اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. ترجمہ اس آیت کا یوں ہے، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے من یعجبک قولہ، جس کا قول، جس کی گفتگو آپ کو اچھی لگتی ہے، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے بارے میں، ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے، علی ما، اس چیز پہ، فی قلبہ، جو اس کے دل میں ہے، وہو الد الخصام، اور وہ سخت جھگڑالو ہے. اللہ رب العزت اس آیت میں تذکرہ کر رہے ہیں منافقین کا، لیکن اس کی تفصیل بعد میں بیان کریں گے. اس سے پہلے اس آیت کے الفاظ اور مفردات کو سمجھ لیتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، واو کا معنی کیا ہے؟ اور. من الناس اصل میں کیا ہے؟ من. نون کے اوپر جو زبر آئی ہے وہ تو الناس کے ساتھ ملانے کے لیے آئی ہے، ورنہ اصل میں کیا ہے؟ وَمِن. تو من کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سے. من، لیکن یہاں پہ من عام من نہیں ہے، یہ من تبعیدیہ ہے جو بعض کا معنی دیتا ہے. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں وہ من الناس من، لوگوں میں سے کوئی وہ ہے، تو یہ بعض کا معنی ہے، اس لیے کہ من کیا ہے؟ تبعیدیہ. الناس کا معنی کیا ہے؟ لوگ. من یعجبک، من اسم موصول ہے جو کے معنی میں، جو، جس کا، یعجب اچھا لگتا ہے، عمدہ لگتا ہے، پیارا لگتا ہے. یعجب فعل مضارع ہے واحد کے لیے، کا آپ کو اچھا لگتا ہے. آپ کو کیا اچھا لگتا ہے؟ آپ کو قولہ، اس کا قول. تو قولہ یہ فاعل ہوا کس کا؟ یعجبو کا، یعنی کہ اس کا قول آپ کو اچھا لگتا ہے، اس کی باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں. قول بات کو کہتے ہیں. قولہ، اس کا قول، یہ ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ من کی طرف. یعنی کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کا قول آپ کو اچھا لگتا ہے، جس کی باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، جس کا کلام آپ کو اچھا لگتا ہے، جس کی گفتگو آپ کو اچھی لگتی ہے. فی الحیات الدنیا، کون سی گفتگو؟ دنیاوی زندگی کے بارے میں اس کی گفتگو. تو فی کا معنی کیا ہے؟ میں، الحیات زندگی، الدنیا دنیا والی، یعنی کہ دنیا کے بارے میں اس کی گفتگو آپ کو اچھی لگتی ہے. وَيُشْهِدُ اللَّهُ، واو کا معنی اور، یشہد وہ گواہ بناتا ہے. یشہد فعل مضارع ہے واحد کے لیے، وہ گواہ بناتا ہے کس کو؟ اللہ رب العزت کو. کس چیز پہ؟ علی ما فی قلبہ، اس چیز پہ جو اس کے دل میں ہے. علی کا معنی پر، ما کا معنی کیا ہے؟ جو. فی قلبہ، اس کے دل میں ہے، قلب دل کو کہتے ہیں. وہو الد الخصام، اور وہ، ہوا کا معنی کیا ہے؟ وہ، یعنی کہ ضمیر یہ بھی اسی آدمی کی طرف لوٹ رہی ہے جس کا تذکرہ شروع ایسے جاری ہے.
الد کس کو کہتے ہیں؟ سخت جھگڑالو کو، جو جھگڑا کرنے میں بہت ٹیڑھا ہو۔ الخصام، الخصام نمبر ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مصدر ہے۔ یہ کیا ہے؟ مصدر۔ مصدر ہوگا تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ جھگڑا کرنا۔ تو وہو الد الخصام کا معنی یہ ہو جائے گا کہ وہ جھگڑا کرنے میں سخت جھگڑالو ہے، یعنی کہ جب جھگڑا شروع ہو جائے تو آپ اس کو سخت جھگڑالو پائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ خصام کے بارے میں آپ یہ کہہ لیں کہ یہ جمع کا لفظ ہے۔ جمع ہے کس کی؟ خصم ان کی یا خاصم ان کی۔ تو جب یہ جمع ہوگا تو پھر معنی کیا ہوگا کہ وہ ولد الخصام، کہ جھگڑا کرنے والوں میں یہ نمبر ایک جھگڑالو ہے۔ جھگڑا کرنے والوں میں یہ سخت ترین جھگڑالو ہے۔ تو یہ دو طرح سے اس کا معنی ہو سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ تو میں نے گزارش کی تھی کہ اس آیت میں منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ علماء تفسیر کی طرف جب آپ دیکھیں گے تو عام طور پہ یہاں پہ ایک سبب نزول ذکر کرتے ہیں۔ سبب نزول، شان نزول، وہ کیا ہے کہ امام سدی فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اخنس بن شریق ثقفی کے بارے میں۔ یہ آدمی مدینہ میں آیا اور اس نے یہ ظاہر کیا کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی گفتگو بڑی پیاری لگی، بڑی اچھی لگی، اور اس نے بڑی قسمیں دیں کہ میں دل سے مسلمان ہو رہا ہوں، میرے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ جب وہ مدینہ سے واپس جانے لگا تو اس نے مسلمانوں کے باغات اور ان کے درختوں کو آگ لگا دی، اور مسلمانوں کے گدھے انہیں اس نے ہلاک کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت اس کے بارے میں نازل کی ہے۔ لیکن یہ شان نزول، یہ سبب نزول صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ اور میں یہاں پہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ کئی کتب تفسیر ایسی ہیں جن میں کئی ایک آیات کے شان نزول لکھے ہوتے ہیں۔ شان نزول کے بارے میں کئی روایات درج کی گئی ہوتی ہیں، لیکن عام طور پہ یہ روایات ثابت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ایسی روایات پہ اعتماد کرنے سے پہلے تحقیق کر لینی چاہیے۔ پہلے اس کے کہ آپ ایسی روایات پہ اعتماد کریں، ان کے مطابق قرآن کی تفسیر کریں، اس سے پہلے آپ تحقیق کر لیں کہ کیا یہ روایت، یہ شان نزول، یہ سبب نزول ثابت ہے یا نہیں۔ کہیں کہیں پہ شان نزول پہ مشتمل واقعات ثابت ہوتے ہیں، شان نزول پہ مشتمل روایات ثابت ہوتی ہیں، لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ یہ اخنس بن شریق ثقفی کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ چیز ثابت نہیں ہے، اگرچہ اسے امام طبری اپنی تفسیر میں لے کر آئے ہیں، اور امام طبری بہت بڑا نام ہے، مفسرین کے امام ہیں، اور ان کی تفسیر شاندار، بہت ہی عمدہ ہے۔ لیکن امام طبری رحمہ اللہ جب ایسی چیز ذکر کرتے ہیں تو اس کی سند بھی بیان کر دیتے ہیں، یعنی کہ اب پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سند کو چیک کرے اور اس اعتبار سے اس روایت کے اوپر یقین کرے یا اس کو رد کر دے، ریجیکٹ کر دے۔ تو اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت اور اس کے بعد میں جو دو آیتیں ہیں یہ عام منافقین کے بارے میں ہیں۔ ان آیتوں میں منافقین کے 5 اوصاف بیان ہوئے ہیں، ان کی 5 بری عادتیں ذکر ہوئی ہیں، ان کی 5 خصلتیں ذکر ہوئی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کی گفتگو آپ کو اچھی لگتی ہے، لیکن کون سی گفتگو؟ دنیاوی زندگی کے بارے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم میں يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔
کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، جو لوگ کافر ہیں، دنیاوی زندگی کے ظاہر کو کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، لیکن آخرت کے اعتبار سے مکمل طور پہ غافل اور لا علم ہیں۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان ایسے کافروں سے مرعوب ہوتے ہیں، ان کی دنیاوی زندگی کے بارے میں گفتگو سن کر، سائنسی امور کے بارے میں گفتگو سن کر مرعوب ہو جاتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ دیکھو اللہ نے اس کو کتنی عقل دی ہے، اللہ نے دنیا کے بارے میں اس کو کتنا علم دیا ہے، اس سب کے باوجود حقیقی علم سے یہ غافل ہے، حقیقی علم سے محروم ہے، اللہ کی توحید سے یہ محروم ہے۔ اس کے اوپر تو افسوس کا اظہار کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر رشک کریں۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو یہ پہلا وصف بیان ہوا ہے منافقین کا، کہ منافقین میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جن کی دنیاوی زندگی کے بارے میں گفتگو آپ کو حیران کر دے گی، آپ اس سے متاثر ہو جائیں گے، آپ کو بڑی عمدہ لگے گی۔ اور دوسرے نمبر پہ کیا کہ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اس پہ جو اس کے دل میں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ وہ قسمیں دے گا کہ میں کیا ہوں، میں مسلمان ہوں، وہ قسمیں دے گا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتا ہوں، لیکن یہ اس کی قسمیں جھوٹی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ منافقون کے آغاز میں، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، کہ جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، ان کی قسمیں دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جہاں آپ کی رسالت کی حقانیت کا اعلان کرتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ آپ کو اس بات سے بھی آگاہ کر رہا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، کہ وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اس پہ جو اس کے دل میں ہے، یعنی کہ کہتا ہے کہ اللہ جانتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ تو اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ اپنی اس قسم میں وہ کیا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اور اس جملے کا ایک اور مفہوم بھی ہو سکتا ہے، وہ کیا کہ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، کہ وہ اللہ کو گواہ بنا رہا ہے اس منافقت پہ جو اس کے دل میں ہے۔ ظاہر یہ کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ وہ منافقت پہ ڈٹا ہوا ہے، اور اپنی منافقت کو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کو اپنی اس منافقت پہ وہ گواہ بنا رہا ہے۔ روز قیامت اللہ رب العزت بتائیں گے کہ یہ تو منافق تھا۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، کہ جب جھگڑا ہو تو آپ اسے سخت ترین جھگڑالو پائیں گے۔ اور اللہ رب العزت کو وہ لوگ جو بحث و مباحثہ میں، گفتگو میں ٹیڑھا پن اختیار کریں ناپسند ہیں۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ابغض الرجال الی اللہ، کہ مردوں میں سے جو مرد اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر برے لگتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ یہی جو جھگڑا کرتے ہوئے ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں، سخت ترین جھگڑالو ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک برا وصف ہے، یہ بری عادت ہے کہ جب بحث و مباحثہ ہو جائے، کہیں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو آپ حد سے تجاوز کریں۔ اور یہ منافقین کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے جس کا تذکرہ حدیث میں بھی آیا ہے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ منافق جب کبھی لڑائی جھگڑا کرتا ہے، بحث و مباحثہ کرتا ہے تو فسق و فجور کی راہ اختیار کرتا ہے، گالیاں دے گا، بکواس کرے گا۔ تو یہ مسلمان کے اوصاف نہیں ہوتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 205 میں وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا
وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور جب یہ پھرتا ہے، واپس ہوتا ہے، تو زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے، لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ اس میں فساد کرے، تاکہ زمین میں فساد کرے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور ہلاک کرتا ہے کھیتی کو، والنسل، اور نسل کو، واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ فساد سے محبت نہیں کرتا۔ وَإِذَا، اِذَا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب، تولا، پھرتا ہے، واپس ہوتا ہے، اور تولا کا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ حکمران بنتا ہے، جب صاحب اقتدار بنتا ہے، جب کوئی عہدہ سنبھال لیتا ہے، جب والی بنتا ہے۔ سعی فی الارض، زمین میں کوشش کرتا ہے، زمین میں محنت کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ کیوں محنت کرتا ہے؟ کس کام کے لیے؟ لیفسد فیہا، تاکہ اس میں فساد کرے۔ تو سعی فعل ماضی ہے واحد کے لیے، تولا فعل ماضی ہے واحد کے لیے۔ تولا وہ پھرا، وہ واپس ہوا، یا وہ والی بنا، وہ حکمران بنا، صاحب اقتدار بنا۔ سعی، اس نے کوشش کی، اس نے محنت کی، اس نے دوڑ دھوپ کی، فی الارض، زمین میں، لیفسد فیہا، تاکہ، یفسدہ یہ فعل مضارع ہے واحد کے لیے، افسدہ یفسدو، وہ فساد کرتا ہے۔ لیفسدہ کی لام کی وجہ سے دال کے اوپر زبر آئی ہے، تاکہ وہ فساد کرے، فیہا، اس میں، کس میں؟ زمین میں۔ تو ہا ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ زمین کی طرف، کیونکہ الارض یہ لفظ بظاہر مذکر ہے، حقیقت میں مؤنث ہے، اس لیے لفظ کیا آیا؟ لیفسد فیہا، لیفسد فیہ ہی نہیں آیا، تاکہ وہ اس میں فساد کرے، یعنی کہ زمین میں۔ وَيُهْلِكَ، اور تاکہ وہ ہلاک کرے۔ یہلکا یہ بھی فعل مضارع ہے، یہ بھی واحد کے لیے ہے، اور اس کے کاف کے اوپر زبر آئی ہے کیونکہ اس کا عطف ہے یفسدہ کے اوپر، یعنی کہ تاکہ وہ زمین میں فساد کرے اور تاکہ وہ ہلاک کرے۔ الحرثہ، کس کو؟ کھیتی کو، والنسل، اور نسل کو، آئندہ نسل جیسے ہم کہتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یحب، محبت نہیں کرتا، کس سے محبت نہیں کرتا؟ الفساد، فساد سے۔ یہ بات پہلے ذکر ہو چکی ہے کہ یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے منافقین کا، تذکرہ ہو رہا ہے منافقین کی بری عادات کا۔ اللہ رب العزت نے ان کی 3 آیتیں ذکر کی تھی آیت نمبر 204 میں، اور اس آیت میں جو ابھی ہم نے پڑھی ہے اللہ نے ان کی ایک اور بری عادت کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ کیا؟ کہ یہ زمین میں فساد کرنے والے ہیں، یہ کھیتیوں کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں، یہ جانوروں کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تَوَلَّا، اور جب یہ حکمران بن جاتا ہے، کوئی عہدہ سنبھال لیتا ہے، صاحب حیثیت بن جاتا ہے، یا جب مسلمانوں سے واپس جاتا ہے، نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے، ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر واپس جاتا ہے، تو واپس جا کر بری حرکتیں کرتا ہے، فساد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، خیر کے لیے نہیں، فساد کے لیے۔ سعی فی الارض، زمین میں تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، حرکت کرتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ لیفسد فیہا، ساری کوششوں کا مقصد، ساری تگ و دو کا مقصد، ساری محنت کا مقصد زمین میں فساد کرنا۔ اور فساد کیسے؟ گناہوں کا ارتکاب کر کے۔ بدکاری کرنا فساد ہے، قتل و غارت کرنا کیا ہے؟ فساد ہے، شراب پینا کیا ہے؟ فساد ہے، ہر گناہ فساد ہے، اور شرک سب سے بڑا فساد ہے۔ تو لیفسد فیہا، تو اس کی کوششیں، منافق کی کوششیں کیوں ہوتی ہیں؟ گناہوں کا ارتکاب کرنے کے لیے، کفر کا ارتکاب کرنے کے لیے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور وہ تباہ و برباد کرتا ہے کھیتی کو، والنسل، اور جانوروں کو،
یعنی کہ بغیر کسی وجہ کے جانوروں کو قتل کر رہا ہوتا ہے، یہ ان کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ فساد سے محبت نہیں کرتا۔ اس جملے سے سب سے پہلے یہ پتہ چلا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی چیزوں سے محبت کرتا ہے، اسی لیے یہاں پہ کہا گیا فساد سے محبت نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے؟ خیر سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حق سے محبت کرتا ہے۔ اور قرآن کریم کی کئی آیات سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ رب العزت محبت کرنے والے ہیں، لیکن ہر چیز سے نہیں، ہر انسان سے نہیں، ہر عمل سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں کن سے؟ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ان سے جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہوں۔ ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ان سے جو طہارت کا اہتمام کرنے والے ہوں، پلیت چیزوں سے دور رہنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کن سے؟ ان اللہ یحب المقسطین، عدل و انصاف کا اہتمام کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ محبت کرتا ہے اپنے انبیاء سے علیہم الصلوۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کس سے؟ نیک اعمال سے۔ اللہ نماز سے محبت کرتا ہے، اللہ روزوں سے محبت کرتا ہے، اللہ حج سے محبت کرتا ہے، اللہ تلاوت سے محبت کرتا ہے، اللہ تفسیر سے محبت کرتا ہے، اللہ اذکار سے محبت کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فساد سے محبت نہیں کرتا، نہ فساد سے محبت کرتا ہے اور نہ فساد کی راہ اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ابلیس سے محبت نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ابلیس سے نفرت کرتا ہے، ابلیس کے چیلوں سے اللہ نفرت کرتا ہے، ابلیس کے کام اور اعمال سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ اسی لیے ہم سے کہا گیا کہ دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، کیونکہ بائیں ہاتھ سے کھانا کس کا کام ہے؟ شیطان کا۔ بہت سے اعمال کے بارے میں کہا گیا یہ کام نہ کرو، کیونکہ یہ کام کون کرتا ہے؟ شیطان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو شیطان کے کاموں سے نفرت ہے۔ تو اللہ رب العزت کئی لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے محروم کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کرے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور جن کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے انہیں ملتا کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں، اس کا تذکرہ حدیث قدسی میں آیا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جب میں کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، میں اس کی نگاہیں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن کے ساتھ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت اس کو غلط بات سننے کی توفیق نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ اسے غلط باتیں سننے سے بچا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے صحیح راہ پہ چلنے کی توفیق دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں غلط راہ کی طرف قدم بڑھانے سے۔ اور اسی میں یہ بھی آیا ہے کہ لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ، میرا یہ محبوب بندہ جب بھی مجھ سے کچھ مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، میں اسے عطا کرتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّ، جب بھی مجھ سے پناہ مانگتا ہے میں اسے پناہ دیتا ہوں اس چیز سے جس سے وہ پناہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ کی محبت کتنی عظیم نعمت ہے، اس لیے اللہ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان امور سے بچنا چاہیے جن امور کی وجہ سے اللہ اپنی محبت سے معلوم کر دیتا ہے۔ فرمایا واللہ لا يحب الفساد، تو اللہ تعالیٰ فساد سے محبت نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت کی محبت اس کا یہاں پہ اثبات ہے، اور یہ جملہ ثابت کر رہا ہے کہ ان لوگوں کا عقیدہ غلط ہے جو کہتے ہیں کہ محبت سے مراد اللہ کا ارادہ ہے، یا جو کہتے ہیں کہ محبت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں محبت کرتا ہے، اور کئی لوگوں کو حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے محروم کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت اور اللہ کی مشیت یہ ایک ہی چیز ہے،
جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ محبت اور چیز ہے، مشیت اور چیز ہے۔ مثالوں کے ذریعے بات واضح ہو جائے گی۔ نماز سے اللہ محبت بھی کرتا ہے۔ جب میں نماز پڑھتا ہوں، آپ نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس عمل سے محبت بھی کرتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور اللہ کی مشیت بھی ہے۔ لیکن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس میں اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا ارادہ ہے، اس میں اللہ کی محبت نہیں ہے۔ تو جب بھی گناہ ہوتا ہے تو اس گناہ میں اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، اللہ کی مشیت ہوتی ہے، لیکن اس میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی۔ وہ لوگ گمراہ ہوئے جو کہتے ہیں کہ گناہ اللہ کے ارادے کے بغیر ہوتا ہے، اللہ کی مشیت کے بغیر ہوتا ہے، اور یہ گمراہی کا راستہ اختیار کیا کنہوں نے؟ معتزلہ نے۔ اللہ رب العزت کی تنزیہ بیان کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو عیوب سے بیان کرتے ہوئے انہوں نے غلو کا مظاہرہ کیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کا خالق نہیں ہے۔ گناہ کا خالق کون ہے؟ خود انسان۔ نعوذ باللہ۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں کائنات میں ایک خالق نہیں بلکہ کئی خالق ہیں، تو اس سے بڑھ کر کفر کیا ہوگا؟ دوسری طرف وہ لوگ بھی غلط ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت اور اللہ کا ارادہ ایک ہی چیز ہے۔ جب ہم نے ان سے کہا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فساد سے محبت نہیں کرتے، جبکہ فساد اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو وہ کہتے ہیں کہ واللہ لا یحب الفساد سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فساد سے محبت نہیں کرتا، فساد نہیں چاہتا مومنوں کے لیے، ان کے کافروں کے لیے چاہتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محبت کو بھی مانا جائے اور اللہ کے ارادے کو بھی مانا جائے۔ دنیا میں کوئی بھی گناہ اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتا، اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ نے بتا دیا ہے کہ یہ گناہ اور یہ اعمال مجھے پسند نہیں ہیں، مجھے محبوب نہیں ہے، تم ان سے بچ جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اخذت العزت بالاثم، تو عزت اس کو ابھارتی ہے، بالاثمی گناہ پہ، فحسبہ جہنم، تو اس کے لیے جہنم کافی ہے، اسے جہنم کافی ہے، ولبئس المہاد، اور البتہ برا بچھونا ہے یہ کیا؟ یہ جہنم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اذا کا معنی کیا ہے؟ جب، قیل فعل ماضی ہے مجہول کے لیے، کہا جاتا ہے، لہو اس سے، کس سے؟ اس منافق سے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو جب اس سے کہا جاتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، یعنی کہ اللہ سے ڈر جا، فساد نہ کر، تو اخذتہ العزہ، تو اس کو پکڑ لیتی ہے، اس کو آمادہ کرتی ہے، اس کو ابھارتی ہے، کیا؟ العزہ، اس کی جھوٹی عزت، اس کا جھوٹا وقار، یہ اس کو آمادہ کرتا ہے، اس کو ابھارتا ہے، کس چیز پہ؟ بالاثمی، گناہ کرنے پہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فحسبہ، پس اس کو کافی ہے، حسب کا معنی کیا ہوگا؟ کافی، ہو اسے، کیا کافی ہے؟ جہنم، جہنم۔ جہنم یہ آگ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے جنت کے کئی ایک نام ہیں، ایسے ہی جہنم کے کئی ایک نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام یہ ہے۔ وَلَبِئْسَ، لام کا معنی کیا؟ البتہ، بئس برا ہے، المہاد بچھونا۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ آیت نمبر 204 سے اللہ رب العزت منافقین کی بری عادات کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور ٹوٹل یہ عادات کتنی ہے؟ 5۔ 4 کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے، اور اس آخری آیت میں، آیت نمبر 206 میں 5ویں بری عادت کا تذکرہ ہوا ہے، بری خصلت کا تذکرہ ہوا ہے۔ وہ یہ کہ جب کبھی منافق سے کہا جائے گا کہ اللہ سے ڈر جا،
تو وہ اللہ سے ڈرنے کی بجائے گناہ کرنے میں مزید شیر ہو جائے گا۔ اور اس آیت میں عبرت ہے سچے مسلمانوں کے لیے، سچے مومنوں کے لیے۔ کئی ایک مسلمان بھی ایسے ہیں جنہیں جب کسی گناہ سے روکا جائے اور کہا جائے اللہ سے ڈر جاؤ تو غصے میں آ جاتے ہیں، ناراض ہونے لگتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا ہے سورہ احزاب کے شروع میں، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، کہ اے نبی آپ اللہ سے ڈر جائیں اور کافروں اور منافقین کی بات نہ مانیں۔ تو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہو، آپ سے کوئی غلطی ہو رہی ہو، کوئی مسلمان بھائی کہے اتق اللہ، تو فوراً کہنا چاہیے بالکل میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اپنے عمل پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اپنے قول پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ غصے میں آ جائیں کہ مجھ سے کیوں کہا گیا اللہ سے ڈر جا، کیا میں اللہ سے ڈرتا نہیں ہوں؟ تو وَإِذَا قِيلَ لَهُ، تو جب اس سے کہا جائے اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، تو اللہ سے ڈرنے کی بجائے اخذت العزت بالاسم، اس کی جھوٹی عزت اور اس کا جھوٹا وقار، یہ چیزیں اسے گناہ کرنے پہ آمادہ کرتی ہیں، ترغیب دیتی ہیں، تو پیچھے ہٹنے کی بجائے مزید آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ منافقین کی عادات میں سے ایک عادت ہے، ان کی بری خصلتوں میں سے ایک بری خصلت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فحسبہ جہنم، ایسے شخص کے لیے جہنم ہی کافی ہے، یعنی کہ اس کا ٹھکانہ پھر کیا ہوگا؟ جہنم۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یقیناً یہ برا بچھونا ہے۔ کون سا بچھونا؟ جہنم، یعنی کہ برا بچھونا ہے یہ کیا؟ یہ جہنم۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس انسان کی یہ بری عادات ہوں اس کا انجام کیا ہوگا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ان بری عادات سے دور رکھیں تاکہ وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہ سکیں، جہنم کی آگ سے بچ سکیں۔ آتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، یہ آیت نمبر 207 ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالی بہت شفقت کرنے والا ہے بالعباد، بندوں پہ۔ ومن الناس، من تبعیدیہ ہے، تو معنی کیا دے گا؟ بعض کا، لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے۔ الناس کا معنی کیا؟ لوگ۔ من اسم موصول ہے جو کے معنی میں، یشری بیچ ڈالتا ہے، یشری فعل مضارع ہے واحد کے لیے، اس کا ماضی کیا ہوتا ہے؟ شرا، شرا یشری بیچ ڈالنا، اور اشترا یشتری جس میں تا آ جاتی ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خریدنا۔ تو اشترا یشتری خریدنا اور شرا یشری بیچنا۔ تو لوگوں میں سے کوئی وہ ہے یشری جو بیچ ڈالتا ہے نفسہ، اپنا نفس، اپنا آپ، ابتغاء حاصل کرنے کے لیے، کیا حاصل کرنے کے لیے؟ مرضات اللہ، اللہ کی رضا۔ ابتغاء مفعول لہو بن رہا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالی رؤوف، فاعل کے وزن پہ اللہ کا نام ہے، بہت شفقت کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے، بالعباد، بندوں پہ، یعنی کہ ایسے بندوں پہ جو اپنا آپ بیچ ڈالیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پہ بہت شفقت کرنے والا ہے۔ بالعباد جمع ہے کس کی؟ عبدن کی، عبدن ایک بندہ، عبادن بندے۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ سب سے پہلے اس آیت کا سبب نزول، شان نزول، اس آیت کے بارے میں سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے صہیب رومی کے بارے میں۔ صہیب رومی جب مکہ سے نکلے مدینہ کی جانب ہجرت کرتے ہوئے، تو مکہ کے کچھ لوگوں نے ان کا پیچھا کیا، تو صہیب رومی ان کو دیکھ کر اپنی سواری سے نیچے اترے، اپنے تیر نکالے اور ان کو آواز دے کر کہا تم جانتے ہو
کہ میں بہترین تیر انداز ہوں، میں تیروں کی بارش برساؤں گا، اور تیر ختم ہو گئے تو پھر تلوار سے مقابلہ کروں گا۔ تمہیں میں اختیار دے رہا ہوں، لڑائی کا میدان اختیار کرنا چاہتے ہو تو میں حاضر ہوں، اور اگر تم مال چاہتے ہو تو میں بتا دیتا ہوں کہ میرا مال کہاں پہ پڑا ہے، وہ لے لو اور مجھے مدینہ جانے دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں بتاؤ تمہارا مال کہاں ہے۔ صہیب رومی نے بتا دیا کہ مال کہاں ہے، تو انہوں نے صہیب رومی کا راستہ چھوڑ دیا اور ان کا تعاقب مزید نہیں کیا۔ تو صہیب رومی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ربح البیع ابا یحییٰ، ابو یحییٰ کنیت ہے کس کی؟ صہیب رومی کی۔ آپ کہتے ہیں کہ ابو یحییٰ تم نے جو سودا کیا ہے کہ مال دے دیا اور مدینہ کی جانب ہجرت لے لی، ان کو مال دے کے تم نے اپنا راستہ صاف کر لیا، مدینہ ہجرت کرنے میں تم کامیاب ہو گئے، یہ سودا بہترین سودا ہے، بہترین بیع ہے، بہترین کاروبار ہے، بہترین تجارت ہے۔ تو یہ سبب نزول بتایا گیا ہے، اور اسے امام ابن سعد الطبقات الکبریٰ میں روایت کرتے ہیں، لیکن یہ سبب نزول بھی صحیح سند کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت صہیب رومی کے بارے میں بھی ہے اور دیگر صحابہ کرام کے بارے میں بھی ہے، دیگر ان عظیم لوگوں کے بارے میں بھی ہے کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العزت نے مومنوں سے خرید لیے کیا؟ ان کے مال اور ان کی جانیں، دیا کیا؟ اس کے بدلے میں ان کو اللہ نے جنت دی ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑیں گے، قتل ہوں گے، قتل کریں گے اور اللہ سے جنت کو پائیں گے۔ تو ایسا ہی انداز یہاں پہ ہے کہ لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ راضی ہو جائے، مال جاتا ہے تو جائے، جان جاتی ہے تو جائے۔ یہ عظیم صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنا وطن قربان کر دیا، اپنا مال قربان کر دیا، رشتہ دار قربان کر دیے، کس کی خاطر؟ ایمان بچانے کے لیے، دین بچانے کے لیے۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کا نوجوان مسلمان ملک سے نکلتا ہے، کافر ملک کی راہ اختیار کرتا ہے، اپنے دین کو خطرے میں ڈالتا ہے، کس کی خاطر؟ مال کی خاطر، دنیا کی خاطر۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے رضا، راضی ہو جانا، اور اللہ کی رضا بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کو اللہ کی رضا مل گئی، اللہ کی خوشنودی مل گئی، اسے دنیا کی ہر نعمت مل گئی، اسے آخرت کی ہر نعمت مل گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات میں جنت کا تذکرہ کیا اور کہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ جنت سے بھی بڑی نعمت کیا ہے کہ اللہ ان پہ راضی ہو گیا۔ جنت والوں پہ جنت سے بڑی اللہ کی نعمت کیا ہے کہ اللہ ان پہ راضی ہو گیا۔ تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے جیسے اللہ کی دیگر تمام صفات کو مانتے ہیں، صفت کو بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں پہ راضی ہو جاتا ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی لوگوں نے یہاں پہ بھی ڈنڈی ماری ہے اور اس صفت کو ماننے سے انکار کر دیا، اس کی تعویل کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے یا ثواب دینے کا ارادہ کرتا ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا یہ اللہ کی صفت ہے، اس کو حقیقتاً مانا جائے اور پھر اس کے ساتھ یہ کہا جائے کہ جن پہ اللہ راضی ہو جائے ان پہ اللہ تعالیٰ انعامات کی بارش کرتا ہے،
انہیں اجر و ثواب دیتا ہے، انہیں جنت دیتا ہے، انہیں نعمتیں دیتا ہے، انہیں نوازتا ہے۔ لیکن یہ مانا جائے کہ اللہ کئی لوگوں پہ راضی ہوتا ہے، جیسا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ راضی ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ ان پہ راضی ہو گیا۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی راضی ہو جائے، اللہ ہمیں بھی اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے جن پہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں پہ بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے۔ رؤوف اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس نام سے اللہ کی صفت رافت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک اللہ کی صفت ہوتی ہے رحمت، اور ایک کیا ہے رافت، دونوں قریب قریب ہیں۔ تو جیسے ہم اللہ کی صفت رحمت کو مانتے ہیں، ایسے اللہ کی صفت رافت کو مانتے ہیں۔ جیسے ہم اللہ کے نام رحیم اور رحمان کو مانتے ہیں، ایسے ہی اللہ کے نام رؤوف کو مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں پہ کیا کرنے والا ہے؟ شفقت کرنے والا ہے، ان پہ رحمت فرمانے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں دو طرح کے نمونے پیش کیے ہیں، ایک اچھا نمونہ اور ایک برا نمونہ۔ تو اللہ نے یہ ہمارے سامنے کیوں ذکر کیے ہیں؟ تاکہ ہم دیکھ لیں کہ ہم نے کس نمونے کو اختیار کرنا ہے۔ ایک نمونہ ان لوگوں کا جو اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی جان دے دیتے ہیں۔ اور ایک نمونہ ان لوگوں کا جو دنیا پانے کے لیے کئی دفعہ بظاہر ایمان کا دعویٰ کر دیتے ہیں، مسلمانوں سے بچنے کے لیے، مسلمانوں سے دنیاوی فوائد پانے کے لیے بظاہر اسلام کا ایمان کا دعویٰ کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کیا ہوتے ہیں؟ کافر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے جو اللہ کی رضا کو پانے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی تمام صفات پہ اور اپنے تمام ناموں پہ ایمان لانے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔